بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو روحانی درس ہے یہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کا ایک خاص بلکہ بہت ہی اسپیشل عمل ہے، اور اتنا زبردست ہے اور اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے میری ہر دعا مقبول فرمائی۔ نماز تہجد کے بعد ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ غیبی مدد فوراً متوجہ ہوئی۔ میں نے پروردگار عالم سے جو مانگا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا۔ کالے جادو کی کاٹ ہوئی، نظر بد کا توڑ ہوا، آفتوں بلاؤں وباؤں سے حفاظت ہوئی، دشمنوں پر مجھے رعب اور دبدبا اور غلبہ نصیب ہوا، چوروں سے ڈاکوؤں سے لٹیروں سے حفاظت کا سامان بنا، دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا۔ اور اگر اس عمل کو یوں کہا جائے کہ رمضان المبارک کے تیسرے روزے کا یہ پاورفل اور شاندار عمل یہ دولت کا سمندر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی رمضان المبارک کے تیسرے دن کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی بہاریں اور اس کی برکتیں یقیناً ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں ملا، کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے نماز تہجد کے بعد یہ عمل کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خالی رکھا ہو۔ کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس نے یہ عمل کیا ہو اور وہ خالی رہ گیا ہو۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا دامن مرادوں سے بھرا نہیں، میری تمناؤں کو اللہ نے پورا نہیں فرمایا، میری دعائیں مقبول نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، سامعین گرامی اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، نماز تہجد کے بعد آپ یہ عمل کر لیں، رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ رب تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوگی، دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رزق روزی سے مالا مال ہو جائیں گے، پریشانیاں غم پیچھا چھوڑ جائیں گے۔ اس رمضان المبارک میں یہ عمل کر کے آپ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو رمضان کریم کا یہ خصوصی پیکج ضرور پیش کرنا ہے، اور ممکن ہو تو سارے گھر والے یہ عمل کریں۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کا تیسرا دن جو ہے، 3 رمضان المبارک کو ایک یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ اس دن پیغمبر آخر الزماں، وارث کون و مکان، تاجدار کائنات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی، آپ کی پیاری لخت جگر، شہزادی کونین، خاتون جنت، سیدات النساء العالمین، ملکۃ العرب کی شہزادی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر، حسنین کریمین کی اماں جان، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی رفیقہ حیات، اور جنہیں پوری کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک سے یاد کرتی ہے۔ یہ 3 رمضان المبارک ان کا یوم وصال بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا خاص ایک اور عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس عمل کی برکت سے
انشاءاللہ تعالی جو منہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، جو دل سے بات نکلے گی اللہ سبحانہ و تعالی اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے نماز تہجد کا وہ ایک عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد ترتیب وائز آج میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ خیرات ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بٹ رہی ہے۔ قسمت والوں کو یہ خیرات نصیب ہو رہی ہے، نصیبوں والے یہ خیرات لے رہے ہیں، اور اس فیض کا جو حصہ ہے وہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں، وہ صرف انہی کے نصیبوں میں ہے جن کے مقدر کھلنے والے ہیں، جن کے نصیبوں کے تالے کھلنے والے ہیں، جن کی قسمت کے بند تالے ٹوٹنے والے ہیں، اور جن کے مقدر چمکنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اس عمل کو کریں گے، ایسے لوگ اس وظیفے کو کریں گے، اور یہ جو خیرات ہے، یہ جو فیض ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، صرف زمین ہی نہیں، صرف آسمان ہی نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے بنائی ہے، اور فرمایا لولاک لما خلقت الکونین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز وہ نہ بنائی جاتی۔ بے شک۔ تو جس محبوب کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا، اسی محبوب کے در کی خیرات ہے، اور اسی محبوب کے صدقے سے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اسی محبوب کے صدقے سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ہمیں حج نصیب ہوا، زکوٰۃ نصیب ہوئی، بلکہ یہ ماہ رمضان ملا تو محبوب کے صدقے سے ملا، اور اگر کہا جائے کہ اللہ رب رحمان ملا تو وہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھی، سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کی، اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ اس مبارک کتاب کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور پڑھیں۔ بعض لوگ کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ بھئی ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر! جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان ہمیں ملے ہیں، یہ احادیث کی کتابوں سے ہی تو ہمیں ملے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے وہ کتابوں سے ہمیں سینوں سے بھی ملا اور کتابوں سے بھی ملا۔ تو سینہ بائی سینہ بھی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو کتابوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، مستدرک حاکم، بہقی شریف، دارمی شریف، اور اس کے علاوہ ایک کتب احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور یہ تمام تر چیزیں ہمیں کتابوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ کتابیں ایک وسیلہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کتاب کو غلط نہ سمجھا کریں، بلکہ
یہ کتابیں جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، یہ کتابیں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں اور یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، یہ علم پھیلانے کا اور علم پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو مشکات شریف کی اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو صحیح سند کے ساتھ سورہ یاسین مبارکہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح دارمی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور عارف باللہ حضرت شیخ خواجہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تین قلوب ایک میں جمع ہو کر دعا کرتے ہیں تو ایسی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک سورہ یاسین کے جو دل ہے قرآن مجید کا، اللہ اکبر، اب تین دل جمع ہو رہے ہیں۔ ایک دل ہے قرآن مجید کا جسے سورہ یاسین کہتے ہیں، سورہ یاسین مبارکہ قرآن مجید کا دل ہے۔ دوسرا شب آخر یعنی سحری کا وقت، تہجد کا وقت ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جو بھی بندہ دل سے بات نکالتا ہے، دل سے بات نکالتا ہے، دل سے عرض کرتا ہے، دل سے درخواست پیش کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، کیسی بات ہے۔ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، یہ رات کا دل ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور رات کا دل سحری کا، تہجد کا وقت ہے، اور ایک دل اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کا ہے۔ کتنے دل ہو گئے؟ تین دل ہو گئے۔ کتنے دل ہو گئے؟ تین دل ہو گئے۔ لہذا جس وقت یہ تینوں دل جمع ہو جائے، یعنی ایک سورہ یاسین مبارکہ ہو گئی اور دوسرا دل رات کا ہو گیا، تہجد کا وقت، سحری کا وقت، جو رمضان کریم میں صرف نوجوان ہی نہیں، بوڑھے ہی نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، ایمان والوں کے، اہل اسلام کے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، خوش نصیب گھرانوں کے، وہ بھی سحری کے وقت اللہ کے ذکر میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، کوئی ذکر مصطفیٰ سے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے، کوئی ذکر سننے میں ہے، کوئی سنانے میں ہے، سبحان اللہ، اور علم دین سیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ وقت جو رات کا پچھلا پہر ہے، یہ پوری رات کا دل ہے، جیسے پورے قرآن کا دل سورہ یاسین مبارکہ اور پوری رات کا جو دل ہے وہ تہجد اور سحری کا وقت، اور تیسرا دل بندہ مومن کا دل ہے۔ اب جو بندہ مومن کا دل ہے، یہ تینوں دل جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک دعا پروردگار عالم کے دربار میں کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین دلوں کی جمع کی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گئی، دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ مطلب یہ کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد میں سورہ یاسین مبارکہ پڑھ لے، یا تہجد سے فارغ ہو کر سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کر لے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگے، پروردگار عالم ان تین دلوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کی جانے والی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تین دلوں کی جمع کی ہوئی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا،
سونا پروردگار قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ رمضان مبارک کا فیض ہے، بٹ رہا ہے۔ اور 3 رمضان المبارک کو ایک بہت اہم اور میں آپ کو ایک عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ آج نعمتوں سے، روحانی نعمتوں سے جھولیاں بھر لیں۔ آج جتنا اٹھا سکتے ہیں یہ فیوز و برکات کا سلسلہ، اس کو اٹھا لیں۔ آپ رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھر لیں۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، سبحان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک حرف قرآن پاک کا باقی مہینوں میں پڑھیں تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن ماہ رمضان کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 700 گنا بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ آپ کبھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کر کے دیکھیں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کر کے دیکھیں۔ خدا کی قسم، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، پیر صاحب اللہ کی رضا کے لیے جب عمل کرتا ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ کون سا وقت ہے، مقبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے نا، تو مقبولیت کی گھڑیاں، مقبولیت کے اوقات اور لمحات بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تہجد کے وقت اللہ اکبر، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تو بھئی یہ پوری رات نہیں، پورا دن، پوری رات، ایک لمحہ ماہ رمضان کریم کا رب تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے۔ رحمتیں ٹپک نہیں رہی، رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو رمضان کریم کا یہ خاص الخاص عمل، اس میں اللہ کی رضا کو فرسٹ نمبر پر رکھنا ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، جو میں سورت پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جب بندے پر اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کے سارے بگڑے ہوئے کام بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کو الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ جدو کرم سولڑے ہو جاندے، جدو پاگ سولڑے ہو جاندے، جدو نصیب سولڑے ہو جاندے، تے کھیت اگ پیندے پجے دانیاں، کھیت اگ پیندے پجے دانے۔ پھر کام ہلکا بھی ہو اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کو شامل رکھنا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں، یہ بات میری یاد رکھیں، کوئی بھی عمل کریں، اللہ کی رضا سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اب رنگ کس نے لگانے ہیں؟ اللہ نے لگانے ہیں، بندے نے کچھ نہیں کرنا۔ نصیب کس نے چمکانے ہیں؟ اللہ نے۔ بیماریوں سے شفا کس نے عطا فرمانی ہے؟ اللہ نے۔ نمازوں کو قبول کس نے فرمانا ہے؟ روزے کا اجر کس نے عطا فرمانا ہے؟ رحمتیں کس نے برسانی ہیں؟ انوار و تجلیات کس نے عطا فرمانے ہیں؟ مقدمے میں کامیابی کس نے عطا فرمانی ہے؟ بیماروں کو شفا کس نے عطا فرمانی؟ بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں تو اولاد کس نے عطا فرمانی؟ رزق و روزی کس نے عطا فرمانی؟ زندگی موت کے فیصلے کس نے فرمانے؟ آپ کی حاجتوں کو پورا کس نے کرنا ہے؟ تو جب سارے معاملات اللہ کی سپرد ہیں تو آپ اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کریں۔ پروردگار کی قسم ہے، اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی تسبیح، سب سے بڑا ورد، سب سے بڑا چلہ آج سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا راز جو ہے
وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. تیرے اوپر اللہ راضی ہو گیا، پوری کائنات میں تیرا کام بن جائے گا. جب اللہ بنانے والا ہو، پروردگار عالم کی قسم ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کام کو بگاڑ سکے جب اللہ سنوارنے والا ہو. جب اللہ سنوارنے والا ہو، جب اللہ مشکلیں دور فرمانے والا ہو، جب حاجتیں پوری فرمانے والا اللہ ہو، کامیابیوں کی سندیں عطا فرمانے والا اللہ ہو، پھر کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا. تو آپ نے تیسرے رمضان المبارک کا یہ جو عمل میں نے سورہ یاسین مبارکہ کا بتایا ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھنی ہے بوقت تہجد. بوقت تہجد، رات کا دل تہجد کا وقت ہے. رات کا دل تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے. لیا جب سے میں نے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. آپ تہجد کے وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے دیکھیں تو آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھ کے پورے خشوع و خضوع سے پڑھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، اور پھر اس اللہ کے دربار میں دعا مانگے. میں یقین سے کہتا ہوں آپ دعا مانگ کر ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اللہ پاک مقبولیت کے سرٹیفکیٹ جاری فرما دے گا. سبحان اللہ، قبولیت کی سند اللہ جاری فرما دے گا. کر کے دیکھیں، فائدہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، کر کے دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو. اور پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا مہیمنو، یا مہیمنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے. یا مہیمنو، جو بھی انسان اس کا ذکر کرے گا، اس کا ورد کرے گا، یا مہیمنو، اللہ رب العزت اس کے ظاہر اور باطن میں نور پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور پیدا فرما دے گا، حسن و جمال میں اللہ برکت فرما دے گا. جو بھی انسان یا مہیمنوں کا ورد کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ کریں، اور اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 100 مرتبہ فجر کی نماز پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور 100 مرتبہ یا مہیمنوں کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اللہ محفوظ فرما لے گا. اور اگر کوئی سفر میں ہے تو وہ پڑھ کے مسافر کے لیے دعا کریں یا خود اپنے سفر کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ منزل مقصود پر خیر و عافیت کے ساتھ مسافر پہنچ جائے گا. آپ خود سفر میں ہیں تو خود اپنے لیے دعا مانگے، اور اگر کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی دوست احباب سفر میں ہے، اس کی خیریت کے آپ متمنی ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ خیر و عافیت سے آئے، تو آپ 2 رکعت نماز نفل اور 100 مرتبہ یا مہیمنوں پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسافر خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا. اسی طرح نماز ظہر کے بعد آپ یا عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے 4100 مرتبہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اعزاز عطا فرمائے گا، اتنے انعام عطا فرمائے گا کہ رب تعالیٰ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، اور دوسروں کی نظروں میں باعزت، باوقار اور ہمیشہ بلند رتبہ رہنا چاہتے ہو، دوسروں کی نظر میں عزت افزائی ہو اور لوگ محبت سے پیش آئیں، تو 4100 مرتبہ یا عزیزوں کا ورد روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر محفل میں، ہر جگہ پر آپ کو غلبہ حاصل ہوگا
عزت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی لاجواب ہے اور دوسروں کی نظروں میں مقبول و محبوب بنانے والا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز کے بعد 4100 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ نماز ظہر کے وقت اگر ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھ لیں، کس کی پڑھ لیں؟ استغفار کی۔ یہ مہینہ رمضان المبارک سبحان اللہ ایک ایک لمحہ قیمتی بنا لیں، ایک ایک پل قیمتی بنا لیں، دن اور رات اور ہر گھنٹہ اس کا قیمتی سے قیمتی تر بناتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح تغفر اللہ الذی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک تسبیح یہ پڑھ لیں۔ میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، استغفر اللہ الذی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک تسبیح یہ پڑھ لیں بعد از نماز ظہر۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ایسا کرم فرمائے گا، جہاں جہاں آپ جائیں گے دنیا آپ کے درشن کو، زیارت کو، دیدار کو، ملنے کو ترسے گی، اور دنیا عزت اور وقار سے، احترام سے، اکرام سے، محبت اور پیار سے پیش آئے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک کے ورد کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ روحانیت اور وہ نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بھیجے گئے ماہ رمضان کے مہینے میں آپ نے حاصل کر لی ہے۔ روحانیت اتنی حاصل ہو جائے گی، جدھر جاؤ گے رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں اور اس کی مہربانیاں آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر بعد نماز عصر ظالم اور دشمن سے نجات کے لیے 236 مرتبہ اگر کوئی ظالم دشمن ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، یا پھر کوئی خفیہ دشمن ہے جو تعویذ گنڈا آپ کے اوپر کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں، منتر کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، یا آپ کا برا چاہتے ہیں، یا آپ کی بدگوئی وہ آپ کے بارے میں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ دشمن چاہے آپ کے ظاہری ہے، باطنی ہے، رشتہ دار ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اس سے نجات کے لیے 236 مرتبہ یا جبارو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اور اس کو جاری رکھیں، یہ عمل جو بتا رہا ہوں یہ صرف تیسرے رمضان کو کر کے آپ نے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس کے فیض کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کو جاری رکھنا ہے آپ نے۔ عصر کی نماز کے بعد والا جو عمل بتا رہا ہوں، یا جبارو 236 مرتبہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا عامل بھی بنا دے گا، اور مال و دولت سے اللہ اتنا نوازے گا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سبحان اللہ۔ کسی کے ترلے کرنے کی، منتیں کرنے کی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ عزت بھی دے گا اور دنیا والوں کی نظر میں بھی اللہ معزز فرمائے گا۔ یہ اسم مبارک یا جبارو کالے جادو سے بچنے کے لیے اتنا مؤثر ہے، جو شخص 500 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت یا جبارو کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے کالے جادو سے، کالے علم سے اللہ پاک اس کو بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد نماز عصر درود ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ اس کے ساتھ پڑھنا ہے، یا جبارو کے ساتھ 236 مرتبہ یا جبارو اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد درود حبیب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، درود حبیب آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ اچھا، درود حبیب 101 مرتبہ پڑھنے سے ملے گا کیا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں حاصل ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے پناہ رب تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوں گی اور گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے, اللہ کا جنتی بندہ ہو جاتا ہے. تو جنتی بندے کی یہ طاقت ہے کہ وہ جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں جو بندہ درود حبیب 101 مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی سرکار کا قرب بھی نصیب فرماتا ہے. یعنی قربت ہو جاتی ہے, قربت نصیب میں ہو جاتی ہے. دنیا کے غم بھولنے لگتے ہیں, بلکہ دنیا کے غموں سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے. یہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب بھی ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لہذا ہر دعا کے آغاز اور اختتام پر آپ درود حبیب کو ضرور پڑھا کریں. درود حبیب ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ درود حبیب ہے 101 مرتبہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر آپ نے بعد از نماز مغرب ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. جب تک آپ رات کو پڑھ لیں صبح تک اور صبح کو پڑھ لیں رات تک, جتنی دیر بھی آپ آرام کریں گے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ حفاظت میں رہیں گے. صرف آپ ہی نہیں, آپ کے گھر والے بھی, اور آپ کے گھر کے اندر پڑی ہوئی تمام چیزیں ہر طرح کے چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے محفوظ رہیں گی. آپ پناہ میں رہیں گے, یہاں تک کہ جنات کا بھی دخول نہیں ہوگا. بلکہ میرا یہ عمل ہے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو جس نے بھی آیت الکرسی کا ورد کر لیا اور اپنے گھر کے چاروں اطراف میں پھونک لگا دی. میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ میرا نقصان ہو گیا ہے, بلکہ اللہ پاک اس کی بھی, اس کے اہل خانہ کی بھی, پورے گھرانے کی اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے. اور رب تعالیٰ کے نوری فرشتے تلواریں لے کر اس کے گھر کے چاروں اطراف میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا بڑا حصار ہے یہ, اتنے بڑا مضبوط حصار ہے, پاورفل حصار ہے یہ, اتنا بڑا طاقتور حصار. اور پھر 3 رمضان المبارک کا جو اسپیشلی اور خاص عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا تھا, وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 رمضان المبارک حضرت مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین خاتون جنت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ناصرہ ساجدہ شاکرہ عاصمہ صائمہ زکیہ اور محدثہ مفسرہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. کتنی عظیم ہستی ہیں, اللہ اکبر. ان کے حوالے سے میں عمل پیش کرنے لگا ہوں جن کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, جن کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا.
یہ ان کے لیے ہے جو ساری زندگی محرومیوں میں گزار رہے ہیں، صرف یہ چھوٹا سا عمل کر کے اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں اور پھر آپ کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعا ایسی ہے جو فوراً اللہ قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، جن کی خاطر کائنات بنی، جن کی عظمت کی گواہیاں عرش و فرش، عرش و کرسی والے دیں، جن کی تقدیس بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے بھی وضو کریں۔ قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک بارگاہ میں اس انداز سے نذرانہ عقیدت، خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادرہ مرکز پرگار عشق، مادر کارواں سالار عشق، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوائے کامل بطول، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرما جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد دربتش گردیدمی، سجدہ پا ہر خاک او باشیدمی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جناب سیدہ بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کی بنا پر وہ مجھے عزیز ہیں، لیکن ان کی ایک ہی نسبت ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہے، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ آپ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی نور نظر ہے، جو پہلوں اور آخروں کے امام ہے، جو سید الاولین بھی ہے، سید الآخرین بھی ہے۔ اللہ وہ آپ کی نور نظر ہے، نور چشم ہے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر ہیں۔ دوسری نسبت یہ کہ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دوسری جس نسبت سے مجھے عزیز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ کے حرم کی زینت ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے شیر ہیں اور مشکل کشا شیر خدا ہیں۔ اور تیسری نسبت حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو مجھے عزیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین کی امی جان ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جن میں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہ اکبر، خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام جو عشق کے پرکار کے مرکز بنے، اور دوسرے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام جو قافلہ عشق کے سالار بنے، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل تھیں، اور آپ سلام اللہ علیہا مسلمان ماؤں کے لیے آپ کی ذات گرامی اسوہ کامل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ڈوری، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرما رہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی ڈوری اس نے میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پابندی نے مجھے روک رکھا ہے، ورنہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار اقدس کا طواف بھی کرتا، اور اس جگہ کو میں اپنی سجدہ گاہ بھی بناتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ کا قانون اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اس وجہ سے وہ میرے رستے میں ہے، اور اس کا مجھے پاس ہے کہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی موقع پر میرے امام اہل سنت حضرت عشق کے امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سبحان اللہ، امام اہل سنت نے جو نذرانہ عقیدت حسنین کریمین علیہم السلام کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کیا، تو ایک اور عاشق نے اس طرح سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ چادر بچھا کے سیدہ فاطمہ زہرا کے واسطے، چادر بچھا کے سیدہ فاطمہ زہرا کے واسطے، یوں بیٹیوں کے مان بڑھائے حضور نے، یوں بیٹیوں کے مان بڑھائے حضور نے۔ میں کہتا ہوں کون سیدہ پاک، کون سیدہ فاطمہ؟ وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا، جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے قدموں کے نیچے جنت، جنت کے سرداروں کی جنت ہے، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، ان کی جنت جن کے قدموں میں ہو، جنت کے سرداروں کی جنت جن کے قدموں میں ہو، اس ہستی کو سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عبادت کا انداز دیکھیں نا، ریاضت کا انداز دیکھیں تو آپ روزوں اور عبادت و ریاضت میں اتنا شوق رکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا
پوری پوری رات آپ کی نماز میں گزر جاتی، پوری پوری رات نماز میں گزر جاتی، پوری پوری رات نماز میں گزر جاتی. اور حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، آپ اللہ کے دربار میں عرض کرتی، مولا سخت سردیوں کی یہ چھوٹی چھوٹی راتیں تمہیں بنائی ہیں، ساری ساری رات گزر جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، تیری بندی فاطمہ الزہرا کی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوتی، مولا کوئی ایسی لمبی رات بنا دے، ایک ایسی لمبی رات مولا بنا دے، تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت کر سکے. یا اللہ تو نے سردیوں کی کیسی چھوٹی چھوٹی سی راتیں بنائی. چادر بچھا کے سیدہ زہرا کے واسطے یوں بیٹیوں کے مان بڑھا حضور نے، میرے آقا نے بیٹیوں کے مان اس طرح بڑھا دیے، اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھا کے، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر، جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، محبوب اپنی بیٹی کے آنے پہ وہ چادر سینے پہ بچھا دے. جس محبوب کی خاطر کائنات کھڑی ہو جائے، وہ محبوب جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی آمد پر خود بنفس نفیس اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دے اور آپ کو چادر پہ بٹھائے. اللہ اکبر. اے امتی، آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی بات کہیں مانی نہیں جا رہی، کہیں کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آج 3 رمضان المبارک کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ، اللہ اکبر، سورہ کوثر، سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھ کر اول آخر ایک بار درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب حضرت سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے بھیج ذرا، اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگ. ارے تیری دعا کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا. سیدہ زہرا پاک کے وسیلے سے دعا مانگ. یہ ان کے یوم وصال ہے، ہم ان کی بارگاہ میں اپنی پیش کر رہے ہیں. اللہ اپنے محبوب کی شہزادی کی شہزادوں کا صدقہ اللہ پوری امت پر کرم فرما دے. یا اللہ عالم اسلام پر کرم فرما دے. یا اللہ اہل فلسطین پر کرم فرما دے، اہل کشمیر پر کرم فرما دے، پورے عالم اسلام پر مہربانی فرما. تو آپ نے یہ عمل پیش کرنا ہے، اور 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل. اور ان کے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہر رکعت میں، 2 رکعتیں. پھر اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ. یہ پڑھ کے اس کا اصال ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ نے ان کی روح مبارکہ کو پیش کرنا ہے. وہ قبول فرما لے، وہ قبول فرما لے.
بات بن جائے گی. اللہ اکبر. اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن جو آپ کے ٹھپ معاملات ہیں، رکے ہوئے معاملات ہیں، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سونا پورے فرما دے گا. اللہ پاک محرومیاں نہیں رہنے دے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے گا. میرا پروردگار کسی بات میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نامقبول نہیں رکھے گا. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا جب وقت آتا نا تو اس معاملے میں بھی آپ سب سے آگے ہوتے. محبوب ترین اور پسندیدہ عمل، اس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے. تفسیر در منصور کے اندر دیکھیں، اور مختلف مفسرین نے آپ کی سخاوت کے انداز کو بیان کیا. اور پھر شرم و حیا کی پیکر، اللہ اکبر، آپ کے اعلیٰ اوصاف میں شرم و حیا کا انداز کہ جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں لکھا نا، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر، ان کے آنچل کو بھی نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آپ کے دل کی تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، نہ آپ کی آواز مبارک کو کسی غیر محرم نے سنا، نہ آپ کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑی، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے فرمایا، اے میرے سرتاج، فاطمہ کے دل کی خواہش ہے کہ ساری زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا وصال ہو جائے تو میری قبر کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور میرا جنازہ، میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. ایسی مثال کائنات میں کوئی ہے؟ کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میری لگتے جگر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں ادا کرنا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ ادا کرنا. حضرت مولا علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو جوڑی مبارک ہے، اتنی مثالی جوڑی، اللہ اکبر، اتنی مثالی جوڑی، سبحان اللہ. آپ کی جو شادی ہوئی اس میں رب کائنات کی مکمل رضا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل و بے مثال دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھی. اور پھر ہوں کیوں نہ بے مثل باپ کی بے مثل بیٹی، جن کے بابا جان کی مثل و مثال کائنات میں نہیں، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. تو پھر بے مثل و بے مثال معاملات کیوں نہ ہو. آپ سلام اللہ علیہ، آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا. یہاں پر مجھے چونکہ یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھا، لیکن آپ کے ذکر خیر سے ہم نے اپنی دعاؤں کو مقبول کر لیا، اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہدیہ عقیدت ہو گئی، اور اس کی برکت سے میں 100% نہیں بلکہ کروڑوں فیصد گارنٹی دیتا ہوں. اور یہ مجھے گارنٹی ہے اور یقین کامل ہے، بلکہ یقین اعظم ہے کہ یہ انشاءاللہ عمل جو بھی کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام کام بخیر و خوبی انشاءاللہ اللہ توڑ چڑھا دے گا انشاءاللہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک کو
آپ نے جام وصل نوش فرمایا، آپ رحلت فرما گئیں، وصال فرما گئیں اور اس دار فانی سے، ظاہری زندگی سے آپ رخصت ہوئیں۔ صحیح قول کے مطابق اسلام کے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز جو تھی، امامت جو تھی، وہ آپ نے ادا فرمائی اور آپ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مختار قول یہی ہے کہ آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع شریف کے اندر ہے، جنت البقیع شریف کے اندر ہے۔ جب بھی مدینہ منورہ شریف حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر سلام پیش کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اپنی آنکھوں سے قطار در قطار اور چھم چھم برستی آنکھوں سے سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی جانا ہو تو وہاں پر آپ کے مرکز انور پر سلام پیش کیجئے گا۔ بہت بڑی شرف قبولیت کی یہ سند ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے کی محبت عطا فرما دے، اللہ پاک ان کے دونوں جہانوں میں بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ اور آج کے 3 رمضان المبارک کے دن کے حوالے سے ایک ہمارا سلسلہ اور بھی ہے۔ یہ چلتے پھرتے جو اذکار آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد یا حافظ 111 بار آپ پڑھ لیں، چلتے پھرتے 111 بار پڑھ لیں، اور نماز ظہر کے بعد یا ناصر 222 مرتبہ پڑھ لیں، اور نماز عصر کے بعد یا باسے تو 111 بار پڑھ لیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد افطاری کے بعد آپ 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح کے بعد 25 مرتبہ آپ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں فائدہ ہوگا، برکتیں ہوں گی، نعمتیں ملیں گی۔ آپ اس عمل کو کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی اس کو شیئر کریں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔